الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشاب نشأ فی عبادت اللہ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج میں جوانی میں جو توبہ کرے گا اس کی فضیلت بیان کروں گا۔ اور بخاری شریف کی روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا۔ وہ 7 اشخاص کون ہوں گے؟ فرمایا امام عادل، یعنی عادل حکمران، اور دوسرا وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوانی ہے کہ منشا اور مرضی کے مطابق گزارنا چاہیے۔ ابھی تو یہ جوانی کی ترنگ ہے، بہادری ہے، ترنگ ہے، تو ابھی تو پورا نفع حاصل کرنا چاہیے۔ تو کیا ابھی سے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کرنے لگ جائیں، فقیروں کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کی مجلس اختیار کریں، اچھی محافل میں پہنچیں؟ یہ تو عمر نہیں ہے، بڑی عمر ہوگی تو دیکھیں گے۔ تو یہ تو جوانی ہے، اور جوانی مستانی ہوتی ہے۔ اس کو چوکوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، سنیما گھروں میں، کلبوں میں، ہوٹلوں میں گزارو، زندگی کے عیش، زندگی کی لذتیں حاصل کر لو، لیکن نہیں، جوانی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزرے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ کا حبیب ہوں، لوگوں میں یعنی اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی حبیب اللہ ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نوجوان اللہ کا حبیب اور محبوب کہلاتا ہے، جو جوانی کی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے شب و روز گزارتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، عرش الہی کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا، اور جو اس کے سائے تلے ہوگا اس کو نہ پیاس ہوگی، نہ بھوک ہوگی، اور نہ رسوائی ہوگی، اور اسے کوثر دیا جائے گا، اور جس کو جام کوثر کا ایک گھونٹ بھی مل گیا، اس کو 50,000 سال کے دن میں ایک لمحہ بھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ زندگی جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ ہم پتہ نہیں کیوں غافل لوگ ہیں، ہم نے کبھی اس پر سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم تھوڑے سے عرصے کو خوبصورت بنانے کے لیے، رنگین بنانے کے لیے، پر آسائش بنانے کے لیے اس زندگی کو برباد و تباہ کر لیتے ہیں، جو ابدی اور سرمدی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ماہرین نے ہمارے بر صغیر کے لوگوں کی 50 سال، 45 سال ایوریج عمر نکالی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ 70 سال لگا لو، 80 سال لگا لو، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، ذرا کیلکولیٹر لے کر کے بھی حساب تو کرنا کہ یہ ساری زندگی ایک طرف، اور 50,000 سال کا ایک دن ایک طرف، تو جو اس دنیا کو سنوار کر اس دنیا کو برباد کر لیتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی بے وقوف ہے جس کو یہ یقین ہے کہ آخرت آنی ہے، اور میں اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اور ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے؟ اگر اس نے چاہا تو ہمیں بخش دے گا، اور اگر ہمارے اعمال کی سزا ملی تو کوئی روک نہیں سکتا، ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے۔ حضرت محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں اس دن سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندہ جنت میں نہیں جائے گا، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں۔ اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ایک کبھی میں ہو جاؤں۔ میں اس کی رحمت سے یہ توقع رکھتا ہوں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی زندگی تقوی و طہارت سے عبارت تھی، وہ اپنی زندگی کتنی احتیاط سے گزارتے تھے، لیکن اس کے باوجود خشیت الہی سے ڈرتے تھے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور یہ بات پکی ہے کہ اگر آنکھیں بند کر لیں اور دنیا کی مستی میں کھو جائیں اور پرواہ نہ کریں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرحلہ آنا نہیں ہے۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بلی کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، لیکن دو لمحوں کے بعد بلی کے خونی پنجے اس کے سینے کو چیر رہے ہوتے ہیں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا آنکھیں بند کر لینا، چشم پوشی کرنا مجھے بلی کے قہر و غضب سے بچا نہیں سکا۔ اسی طرح اگر ہم چند لمحوں کے لیے دنیا میں مگن ہو جائیں اور چشم پوشی کر لیں آخرت سے، تو کیا ہمارا آخرت سے، قبر سے، حشر سے، موت سے اور آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں ان سے چشم پوشی کر لینا کیا ان معاملات کو ہمارے سے دور کر دے گا؟ وہ تو بدستور اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس وقت پیغام اجل آ جائے۔ سامعین عزیز وقار، جو مسلمانوں کو جس طرح انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج مجھے بھی موقع ہے، آپ کو بھی موقع ہے، آج زندگی کی ڈوری لٹکی ہوئی ہے، سانس چل رہے ہیں، آج اگر توبہ کریں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج اگر ہاتھ پھیلائیں تو مالک مہربان ہو کر بندوں کی سن رہا ہے۔ ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی باب توبہ کھلا ہے، ہمارے زندگی سے سب کچھ موجود ہے۔ اب اگر ہم اس کے حضور توبہ کے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے دفتر میں لکھی ہوئی بدیوں کو مٹانے کی کوشش کریں تو وہ مٹ سکتی ہیں، بلکہ وہ نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، سارے گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، اور وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس پر آپ کو، مجھے بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔